بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ پھر تمہیں انہی کے سپرد کر دے گا۔ پھر تم جاؤ، چاہے گھروں میں جاؤ تو چاہے درختوں پہ چڑھو، چاہے پہاڑوں میں جاؤ، ایک اللہ کا لڑ پکڑ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لو، چھوڑ دو سارے طریقے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دے گا، روحانی اندر کی جو بیماریاں اس کی بھی، ظاہری اور باطنی ہر بیماری سے تمہیں شفا دے گا۔ دوا بھی اور دوا بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، ساری جڑی بوٹیاں بھی اللہ نے، ڈاکٹر اور سارے حکیم بھی بنائے ہیں۔ پھر اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، تمہارے گھر میں ہی نمک نکلے گا، تمہارے گھر میں ہی لہسن نکلے گا، اجوائن نکلے گی، وہی پڑیا کھاؤ گے، اللہ تمہاری وہ بیماری جس کے پیچھے تم سالوں سے گھوم رہے تھے دنیا میں، کبھی کوئی امریکہ جا رہا تھا، وہی دو نسخے اللہ دے گا، گھر میں وہی کوٹ کے کھا لو گے، اللہ شفا دے دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اب میرا بھائی، اگر کوئی میرا بھائی سوال کرنا چاہے تو وہ کرے، کیونکہ لمبا میں وہ کروں گا تو بولتا جاؤں گا، اب کئی دلوں میں ہوگی میرے کوئی بات میرے بھائیوں کی، تو وہ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر لیں، اگر میں جواب دے سکا تو دوں گا انشاءاللہ۔ جی بھائی، بھائی ایسا ہے کہ جو سوال ہو نا قریب آ جائے، یہاں تو کوئی ایسا سسٹم کر لیں کہ سوال لازمی ہونے چاہیے۔ بسم اللہ۔ نہیں کر سوال کرنا۔ ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، 16 سال عمر ہے، 12 کلاس کا طالب علم، پچھلے 2 سالوں سے عجب حرکتیں کرتا رہتا ہے گھر میں۔ کیا کرتا رہتا ہے؟ عجب عجب حرکتیں کرتا۔ اچھا، پہلے ٹھیک تھا وہ؟ پہلے 2 سال پہلے ٹھیک تھا، پڑھائی میں کیسا تھا؟ پڑھائی میں تو ٹھیک تھا، جب سے پڑھائی میں دکھنے لگتی اس کی، سوتا ہے، نیند آتی ہے اس کو؟ نہیں سوتا نہیں رہا، بہت کمزور رہا تھا۔ اللہ اسے شفا دے۔ تو علاج نہیں کروایا آپ نے؟ میں میڈیکل لے کے گیا تھا اس کو ڈاکٹر کے پاس، اچھا، وہاں پہ علاج کرایا، میرا کچھ فائدہ نہیں۔ ڈاکٹر تو گولیاں دیتے ہوں گے نا نشے وغیرہ کی۔ والدہ حیات ہیں؟ اب میرے بھائی یہ طریقہ سن لیں آپ، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں تحقیق کر لینا کہ کوئی بھی اس قسم کی اچانک معاملہ شروع ہو جائے گھر میں کہ بھائی خود، بیٹی، بیوی کسی جگہ سے آئے ہیں، یا اسکول میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ لائق ہوتے ہیں تو آتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ہی پڑھائی سے بھاگتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، جب کتاب پڑھنے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم سر پکڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو زیادہ تر لوگ لے لیتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا۔ ایسے کیسز میں 100 میں سے 5 ہوتے ہیں جن پر جادو ہوتا ہے۔ کتنے %؟ باقی تقریباً 95%، 95% لوگوں کو نظر لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نظر اپنے کی بھی لگ سکتی ہے، غیر کی بھی لگ سکتی ہے، حاسد کی تو لگتی ہے۔ اس کا علاج کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک صحابی تھے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہا رہے تھے، اچانک وہ تڑپنا شروع ہو گئے اور پانی میں گر گئے۔ ان کے بیٹے بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ماجرا سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری دانستہ میں کون کوئی آیا تھا تمہارے باپ کے پاس اس وقت؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عامر بن ربیعہ آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلوایا، پھر آپ نے اس کو ڈانٹا، غصے ہوئے، آپ نے فرمایا، کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ بات غور سے سننا، کیوں اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو؟ کیوں اس پہ جو اچھی چیز لگتی ہے اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے ہو؟ برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس نے جو لفظ بولے یہ تھے کہ کیا اس کا جسم ہے جیسے پردے میں چھپی دوشیزہ کا ہوتا ہے؟ یہ لفظ کہنے تھے تو وہ تڑپنا شروع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، تحقیق کر لیجئے گا، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ تو ایک دو بندوں کا معاملہ تھا،
ٹھیک ہے، علاج بتا دیتا ہوں. کسی بھی علاج میں، کسی بھی بیماری میں اگر اس طرح کی اچانک ہو تو جو بھی اگر اس کو کرے گا اللہ اس کو شفا دے گا. آزما کر اللہ کسی کو ایسی ازمائش میں ڈالے ہی نہ، اگر وہ تو آزما کر. پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، وضو. ٹھیک ہے. اب ویسے تو حکم تو یہی ہے نا کہ اگر جس منظر کو پتہ چلے کہ میری نظر اس کو لگی ہے وہ خود بخود اس کو پانی دے دے. آج کے دور میں اگر میں جا کر کہوں بھائی جی مجھے آپ کی نظر لگی، آپ مجھے پانی دیں، تو آپ میرا متھا توڑ دیں گے، ہے نا. ایک یہ بھی صورتحال ہے نا. اب وضو کرے وہ، یعنی کہ بیمار نہیں وضو کرے گا، اس کے گھر کا کوئی بندہ بشرطے کہ وہ نمازی ہو، پاک ہو، استنجا وغیرہ کرتا ہو، وہ پورا وضو کرے گا. وضو کرے گا لیکن بغلیں بھی دھوئے گا. بغلوں کا پانی بھی ایک برتن میں اکٹھا کرے گا. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے تہمت کے نیچے والا حصہ اس کو بھی دھوئے گا. وہ بھی پانی جمع کر کے اس مریض کے اوپر ڈالو گے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اب سوال تو یہ پیدا ہو گیا، وہ تو سمجھ آ گئی کہ عامر رضی اللہ عنہ کی نظر لگی تھی حضرت سہل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمیں کسی کی نظر لگی ہے؟ کوئی بھی نیک بندہ گھر کا اس صورتحال میں اپنے بندے پر اس طرح کا پانی ڈالے گا تو اللہ کے فضل سے اللہ اس کو شفا دے گا. گارنٹی ہے، گارنٹی انشاءاللہ. تحقیق کر لیں پہلے حدیث میں یہ بات ہے تو پھر یہ عمل کریں. 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے 1 بار کرنے سے ہو جاتا ہے ٹھیک بندہ. کچھ نہیں پڑھنا، وضو کرنا ہے، جھوٹا پانی دے دیں اس کے بعد وضو کا سارا پانی. صحیح وضو کرنا ہے، صحیح وضو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے گا. اس کو میں نے اسیب پر بھی آزمایا، اس کو میں نے جادو پر بھی آزمایا تو اللہ نے اس سے شفا دی الحمدللہ. میرے پاس سوال ہے، یہ ایسا کوئی جس بھائی نے سوال پوچھا نا، ان کی امی یا ان کے ابو یا آپ، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ 3 دن کر لیں، یہ پانی دے دیں ان کو، ٹھیک ہے، تو اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ بھائی نے لکھا ہے کہ جادو اور اسیب کے علاج کے سلسلے میں کوئی کتاب تو بہت ساری کتابیں ہیں میرے بھائی الحمدللہ. ہمارے یہ اپنا دارالاسلام میں بھی ہیں کئی کتابیں، اب کس کا نام لوں تو اس میں بہترین میں آپ کو بتاؤں حسن المسلم ایک دعا ہے، دعاؤں کی کتاب ہے. اس کو آپ اپنے گھروں میں رکھیں، اپنے بچوں کو دعا یاد کرائیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. حسن یہ تو قلعہ ہی ہے، اب قلعہ آپ کی پاکٹ میں آ گیا، اور مسلمانوں کا قلعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح 3 بار فجر کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر پڑھا، یہ پوری دعا، زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ گارنٹی کس کی ہے؟ لیکن ٹائم مقرر ہے، فجر سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر فجر تک. یہ نہیں کہ لکھ کے گلے میں ڈال دو کہ چلے جی. اب تویز ہم کھولتے ہیں نا تو بعض جو ہمارے بھائی ہیں نا، جو کچھ سلفی حضرات بھی دیتے ہیں نا تویز، تو وہ یہ دعائیں اس طرح کی دعائیں لکھ کے نا وہ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو کوئی شرک تو نہیں لکھا نا، دعائیں دی ہیں. اچھا میرے بھائی نے سوال کیا کہ نظر و جادو اور اسیب کی نشانیاں کیا ہے اور ان میں ایک آدمی کیسے فرق کر سکتا ہے ان کی نشانیاں کا؟ واہ جی واہ میرے بھائی، یہ تو ابھی تک میرے پاس 15-20 سال ہو گئے ہیں بعض بندوں کو کام کرتے ہوئے. یہ تو تجربے سے پتہ چلتا ہے. کوئی سوالات ہوتے ہیں مریض کے، کچھ اس کے اعضاء کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ناخنوں کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی رنگت کو، پھر اس سے پتہ چلتا ہے. یہ تینوں چیزیں غیب سے ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ یہ جادو کا مریض ہے، بعد میں جب تھوڑا سا کام کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نظر اس کو لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ہمیں اس سے کوئی کہے. ہاں کچھ جادو کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجلس میں بیٹھے ہو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے. جس پر جادو ہوتا ہے اس کے پاس سے کوئی بدبو بھی آتی ہے، وہ معالج جی اس کو دوسرے کو نہیں سمجھ آتی، معالج کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے. جس جگہ جادو ہوتا ہے، جس گھر میں، جس دکان میں، وہاں محسوس ہو جاتا ہے. یہ احساسات ہیں، تجربے سے پتہ چلتے ہیں، اس طرح سمجھانے سے نہیں ہوتا.
بعض بیچارے پوری پوری زندگی لگا لیتے، کچھ بھی نہیں ان کو آتا. پڑھنی پڑے گی. ہاں تسی پڑھ لے. سوال یہ ہے کہ سلفی صاحب میرے پاؤں اوپر سے بہت جلتے ہیں، ہر طرح کا ٹیسٹ کرایا مگر سب کلیئر آئے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. دوسرے یہ کہ میرے سانس کا بھی مسئلہ ہے، میں